حضرات، جس معاشرے میں ہم سب رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی بہتری اور اس کی خیر خواہی ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ اگر یہ معاشرہ چند ظالموں کی مٹھی کے اندر بند کر دیا گیا، اگر یہ معاشرہ چوروں اور لٹیروں کی جا بجا آماجگاہ بن گیا، اگر اس معاشرے کے اندر دہشت گردی کا راج ہے اور انہی کی رٹ ہے کہ جو قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس معاشرے کے تمام باسیوں کو، چھوٹے اور بڑے لوگوں کو، وہ کسی دفتر کے چھوٹے ملازم ہو یا بڑے ملازم ہو، چھوٹا کاروبار کرنے والے، بڑا اس معاشرے سے جو استفادہ ہم کرتے ہیں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ تمام لوگوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار کے بارے میں واقفیت پیدا کرنے اور اس کردار اور رول کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ معاشرے پر اگر جنوں اور بھوتوں کا قبضہ ہو گیا، یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے نہیں کہتے تھوڑی دیر تک کہ بھارت کی ایجنسیاں یہاں پر منڈلا رہی ہیں، امریکہ کے گماشتوں نے معاشرے کے اوپر قبضہ کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جنوں اور بھوتوں نے اگر اس معاشرے پر قبضہ کر لیا ہے تو فرد کے اوپر بھی جن کا اثر ہو جائے تو اس کا ہم اتارتے ہیں۔ بھوتوں کو بھی، لاتوں کے بھی بھوت ہوتے ہیں، باتوں کے بھی ہوتے ہیں، اس سے ان کو نجات دلاتے ہیں، لیکن ہم کرتے ضرور کچھ نہ کچھ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوتے۔ جتنا بڑا واقعہ کل کی شام رات کراچی میں پیش آیا ہے دہشت گردی، یعنی بہت سے ٹیلی فون اس حال میں آئے کہ لوگ کئی کلومیٹر اور کئی میل دور تھے، ان کے ٹیلی فون آئے کہ بڑا زبردست کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، کھڑکیاں ہل گئی ہیں، دروازے جو ہیں دھڑ دھڑ بولنے لگے، باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میلوں دور واقعہ پیش آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے گنوں کو بھی استعمال کیا ہے اور بارود سے بھرے ہوئے ٹرک کو دروازہ کھول کر اندر کیا ہے اور اس کو اڑایا۔ ہم تو چپے چپے پر پولیس کی جابازیاں دیکھتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی تلاشیاں دیکھتے ہیں۔ جب یہ بھرے ہوئے ٹرک کہیں جاتے ہیں اور جب یہ گولی بردار اور گن بردار لوگ چاروں طرف دندناتے ہیں، اس وقت کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی، کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی۔ سوال تو ہے نا، آخر اس وقت سارے لوگ کا بڑے سینسٹیو علاقے کے اندر، یعنی یہ حادثہ جو ہوا ہے نہایت حساس علاقہ ہے کہ چند ہی گز کے فاصلے پر چیف منسٹر ہاؤس موجود ہے، گورنر ہاؤس موجود ہے، قریب ترین 2 5 اسٹار ہوٹلز موجود ہیں، اور گرد و نواح کے اندر وہ بڑی اونچی اونچی عمارتیں موجود ہیں کہ جو بڑی قیمتی ہیں اور جس میں بڑی کر و فر نظر آتی ہے۔ ایسے پوش علاقے کے اندر، سینسٹیو علاقے کے اندر اگر یہ ساری کارروائی آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی پکڑا نہیں جاتا، کسی کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا، لوگ گولیوں کی بارش اور یورش بھی کرتے ہیں اور ٹرک بارود سے بھرا ہوا ٹرک بھی دروازہ کھول کر اندر لے جاتے ہیں، اس کو بھگ سے اڑاتے ہیں، تو کیا اس ملک کے اندر کوئی انتظامیہ نام کی شے نہیں ہے؟ کیا یہاں پر کسی حکومت کا اور حکمرانوں کا راج نہیں ہے، با اختیار اور مقتدر لوگوں کا؟ کیا یہاں پر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے؟ سب لمبی تان کر سو گئے ہیں، صرف یہ بیانات دینے کے لیے رہ گئے ہیں کہ قاتلوں کو ضرور پکڑا جائے گا اور دہشت گردی کی کارروائی پر بالکل روکا جائے گا، اس کو بڑھنے۔ یہ بیانات تو ہم روز سنتے ہیں، آج پھر سن لیے ہم۔ اس لیے اس مسئلے کے جو ہمہ پہلو یہ مسئلہ ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کسی کو بیل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بری بھی کر دیں کہ نہیں یہ شاید اس میں پوری انتظامیہ، ساری پولیس، انٹیلیجنس کے ادارے، ساری حکومتیں صوبائی اور مرکزی سب اس کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری منتقل کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور لمحوں کے اندر پریس ریلیز سارے دفاتر کے اندر اخبارات میں نے اس کو ذرا چیک کیا، پتہ چلا کہ 8:25 یا 30 پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور 8:45 سے پہلے اخبارات کے اور چینلز کے دفاتر کے اندر فیکس پہنچ گیا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ اس قدر صورت پھر تو ان لوگوں کو حکومت دے دینی چاہیے، جو اس قدر مستعد لوگ ہیں کہ 10 15 20 25 منٹ میں نہ صرف کارروائی کرتے ہیں، کارروائی کے بارے میں رپورٹ بھی کر دیتے ہیں، اعتراف جرم بھی کرتے ہیں، اقبال بھی کر لیتے ہیں، اور دندناتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا، کوئی ان کو دیکھنے والا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی قانون کے دائرے میں لانے والا، کوئی ان کی گرفت کرنے والا اگر نہ ہو تو یہ تو بڑے مستعد لوگ ہیں، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں،
اور انہی کی رٹ گویا معاشرے کے اوپر قائم ہو چکی ہے، یا پھر یہ کہ یہ ساری رٹ والے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے، پھر یہ جتنی حکومتیں اور انتظامیہ اور انٹیلیجنس ہیں ان کے سرکردہ لوگ کسی خاص موقع پر اپنی نفری کو ہٹا لیتے ہیں کہ یہاں کارروائی ہو جانے دیں، اور اس کو کلیم کرنے کے لیے بھی ساری تیاری پہ یا تو سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ اوپر کے ایما پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں کسی ایک بات کی نفی یا کسی کا اس بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچنے کہ واقعات جس طرح پیش آ رہے ہیں اور اتنے بڑے شہر کراچی میں پیش آ رہے ہیں، اس سے پہلے لاہور میں پیش آ چکے ہیں، اور پنڈی اور اسلام آباد اس کا مرکز بن چکے ہیں، اور ہمیشہ وزیر داخلہ چاہے وہ صوبائی ہو یا مرکزی ہو ایک ہی طرح کے بیانات دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو یہ سارے لوگ مل گئے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، کیفر کردار تک پہنچانے، ڈھلان پر چھوڑ دینے کے لیے کہ اس ملک کو کسی ڈھلان پر چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اور ہم صرف روز یہ بیان دیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں۔ مدت آپ ضرور پوری کریں، لوگوں کے جان مال کی تو حفاظت کریں، مہنگائی کا جو عفریت ہے اس سے تو نجات دلائیں۔ مدت پوری کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چینی کی قیمتیں ہم 500 روپے تک لے جائیں گے۔ جب ہماری مدت پوری ہوگی تو چینی 500 روپے کلو بک رہی ہوگی۔ جب ہماری مدت پوری ہو رہی ہوگی تو ملک کے بیشتر لوگ گوشت نہیں کھا سکیں گے، اتنا مہنگا کر دیں گے۔ مدت آپ ضرور پوری کریں، لوگوں کے مسائل بھی تو کم کریں، لوگوں کے دکھوں کو بھی تو مداوا کریں، لوگوں کے غموں کے بوجھ کو تو ہلکا کریں، لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کی تو کوشش کریں۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو تو پورا کریں، مدت پوری کریں۔ ہم کب کہتے ہیں نہ کریں، لیکن مدت پوری کرنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ امریکہ کا 100% راج ہو جائے گا جب ہماری مدت ختم ہوگی۔ ابھی تو ہمارے ذریعے امریکہ حکومت کرتا ہے، پھر امریکہ یہاں پر دندناتا پھرے گا، اسی کے قوانین، اسی کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور وہ ہمیں کالونی بھی نہیں بنائے گا۔ کالونی تو برابر کی چیز ہوتی ہے، غلام ابن غلام کے لگتا تو یہی ہے کہ جن کے 2.5 سال پونے 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بھی پورے کریں گے۔ ہم نہیں کہتے کہ نہ پورے کریں، لیکن اب جی ایس ٹی اور اس کا بھی ریوائزڈ ایڈیشن لے آئیں، اور سارے وزراء اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی، مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس سے کچھ ارب روپے، 31 ارب روپے ملیں گے۔ جی ایس ٹی کو ریوائزڈ ایڈیشن آیا، اور وہ جو فلڈ ٹیکس لگایا گیا ہے 10% کا، کہتے ہیں 3 لاکھ سے اوپر جن کی آمدنی ان پر ہے، 41 ارب روپے اس سے ملیں گے۔ کتنے ملیں گے، کتنے نہیں ملیں گے، کتنے مستحقین تک پہنچیں گے، کتنے رستے میں خرد برد ہو جائیں گے، پائپ لائن کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، لوگوں تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ ان کا ریہیبلیٹیشن کا معاملہ، آباد کاری کا معاملہ، جو سیلاب سے تباہ حال ہے، متاثرین ہیں، یہ مرحلہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت ڈٹ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا، 31 ارب اس سے کمائیں گے، 41 ارب اس سے کمائیں گے۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں معاشرے میں ضروری ہیں۔ اصل تو ہے خدا کا خوف، جواب دہی کا احساس۔ یہ نکل جائے تو پھر تو آدمی مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حیوانوں کی بھی بھوک جب مٹ جاتی ہے تو شکار کو چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا کے آدھا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے، بھوک مٹ گئی ہے۔ لیکن انسان جب حیوان اور خونخوار بن جاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے سارے بینکوں میں اس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مختلف بینکوں کے اندر، کہتا ہے اور حل من مزید، مزید کی طرف چل، اس کا پیٹ نہیں بھرتا انسان کا۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں کوئی اعداد و شمار تو نہیں ہے، اندازہ ہی جو مشاہدہ ہو سکتا ہے، جو تجربہ ہو سکتا ہے، جو سنا سنایا اسی سے آدمی کہہ سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں خونخوار بھیڑیوں نے اور شیروں اور چیتوں نے اتنے انسانوں کا خون نہیں کیا ہوگا جتنا کہ خود انسانوں نے انسانوں کا خون کیا۔ انسانوں نے تو ایک ایٹم بم سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا ہے۔ کوئی ہے ایسا جانور خونخوار کہ جس نے بیک وقت ہزاروں انسانوں کا خون کر دیا ہو؟ انسانوں نے انسانوں کو، انسانوں سے بڑا بھیڑیا کوئی نہیں۔ انسان جب تہذیب کے دائرے سے نکل آئے اور ایمان سے بالکل عاری ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس مدھم ہی نہیں بالکل بجھ جائے، تو پھر وہ ان راہوں پر چل پڑتا ہے جن راہوں پر آج ہمارے حکمران چل رہے ہیں، اور بکٹر اس کے اوپر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔